السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ البقرہ کی آج 175 آیت نمبر کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا یقیناً الذین وہ لوگ یکتمون وہ چھپاتے ہیں ما جو انزلہ اس نے اتارا یا اس نے نازل کیا اللہ نے من الکتابی کتاب سے اور یشترون وہ لیتے ہیں بھی ساتھ ہی اس کے ثمناً قیمت قلیلاً معمولی یا تھوڑی اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما جو یاکلون وہ کھاتے ہیں فی میں بطونی پیٹ ہم اپنے الا مگر النار آگ اور لا نہیں یکلمو وہ کلام کرے گا ہم اللہ ان سے اللہ یوم القیامتی قیامت کے دن اور لا نہیں یزکی وہ پاک کرے گا ہم انہیں اور لا واسطے ہم ان عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو کتاب میں سے اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے بدلے معمولی قیمت لے لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے سوا اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں جھونکتے اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں ہے کہ جو لوگ اس تعلیم کو جو اللہ نے الہی کتاب میں یعنی کہ اللہ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں۔ تھوڑی سی قیمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لینا جائز ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی قیمت کتنی بھی زیادہ ہو وہ اس جرم اور نقصان کے بدلے میں ہمیشہ تھوڑی ہی اور حقیر ہی رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ثمناً قلیلاً کہتا ہے، یعنی کہ تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں اور اللہ کی آیت کو اور اللہ کی نازل کردہ جو احکامات ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور وہ یقیناً اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی ڈالتے ہیں، مطلب ان کے لیے کیا ہوگا، آگ ہی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک قرار دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ اولئک یہی الذین وہ لوگ اشتروا انہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی بھی ساتھ الہدی ہدایت کے اور العذاب عذاب کو بھی ساتھ المغفرہ مغفرت کے فما اصبرہم پس یہ کیا ہی صبر کرنے والے ہوں گے علی اوپر النار آگ کے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب، پس آگ پر یہ کیا ہی صبر کرنے والے ہوں گے۔ یعنی کہ اس وقت جو ہے یہ کیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جن کو ہدایت بھی دی گئی اور انہوں نے ہدایت ان کو رکھ کے دی گئی، جیسے ٹرے میں کھانا رکھ کے دیا جاتا ہے نا، اس طرح ان کو ہدایت دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، بلکہ ہم نے کوئی بری چیز اس کے بدلے میں انہوں نے لے لی کہ ہدایت کے بدلے ہدایت کو انکار کر کے انہوں نے گمراہی خرید لی۔ یعنی کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہدایت کو انہوں نے جا کے بیچ دیا اور اس کے بدلے میں کیا چیز لی، بری چیز۔ اگر آج کل کے زمانے میں کوئی اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ہیرے جواہرات ہیرے اور دے کے کوئی لوہا لے آئے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے، لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے کہ دیکھو اس نے اتنی قیمتی چیز دے کے اور لوہا لے لیا۔ اور بعض لوگ تو اس سے ہمدردی بھی کریں گے کہ یار دیکھو کتنا بے وقوف ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس نے تو ظلم کر دیا، یہ تو اس نے اپنا نقصان کروا لیا، نقصان کہیں گے اس کو لوگ۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ ہم سے بہت ہمدردی رکھتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے جب ایسا کام انسان کرتا ہے کہ وہ ہدایت اچھی چیز دے کے اور بری چیز لے لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ
کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انہوں نے اس انسان نے کیا کیا ہے، اپنے لیے کیا لے لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کو بھی جانتا ہے اور دنیا کو بھی. تو آخرت میں ملنے والے عذاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ جب مغفرت کے لیے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں جنت میں بھیج دے، تو اس وقت بھی ان کو عذاب ہی ملے گا، کیونکہ انہوں نے سودا ہی اتنا برا کیا ہے. ان کا سودا بہت برا تھا جس کے بدلے میں ان کو آگ ملی ہے. تو اب یہ آگ پہ ہی صبر کریں گے، بس اب ان کو وہیں پہ صبر کرنا پڑے گا. اگر یہ دنیا میں صبر کر لیتے اور ہدایت پہ قائم رہتے تو اب ان کے لیے مغفرت ہوتی اور جنت ہوتی. لیکن اب انہوں نے چونکہ ہدایت کو انہوں نے بیچ دیا تھا گمراہی کے بدلے، اس لیے اب ان کو آگ پہ ہی صبر کرنا پڑے گا. اگلی آیت دیکھتے ہیں. ذالکا، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّ کہ اللہ نزلہ اس نے اتارا، الکتابہ کتاب، بساتھ الحق کی حق کے، و اور اِنَّ یقیناً الذین وہ لوگ، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی میں الکتابی کتاب، لا ضرور، فی میں شقاقن مخالفت، بعیدن بہت دور کی. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بہت دور کی مخالفت میں مبتلا ہیں. یہ عذاب اس سبب سے ہوگا کہ اللہ نے اس کتاب کو برحق اتارا ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ یقیناً پرلے درجے کی عداوت میں مبتلا ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب کو جو ہے وہ حق کے ساتھ اتارا تھا، ایک ایک دلیل اس میں روشن ہے، روز روشن کی طرح روشن ہے دلیل، لیکن وہ حق کو دیکھ کر بھی ماننے پر تیار نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں اختلاف کیا ہے، اور اختلاف کرتے کرتے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ بہت دور کی مخالفت میں مبتلا ہو گئے ہیں. ان کی اعلیٰ درجے کی جسے کہتے ہیں نا عداوت یا دشمنی، انہوں نے وہ کر لی ہے، اور وہ اب اسی میں رہیں گے، اسی میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ وہ اس دن کو دیکھ لیں گے. اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.